अंकल, अम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की अम्मी डेट फिक्स करने आने वाली हैं। कब तक आएंगी? निशा की इनसे बहुत बेतकल्लुफ़ी थी और वो थी भी बहुत बोल्ड। हर बात बिला झिझक पूछा कर लिया करती थी। इसे मालूम था कि आज फूफो इसीलिए आई थी और फिर भी इसने पूछ लिया। परीशे के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेटा, डेट तो तकरीबन फिक्स हो गई है। ईद नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है, तो हम सोच रहे थे कि ईद के तीसरे दिन मेहंदी रख लें। वो खुशदिली से बता रहे थे। इसको अपनी गर्दन के गिर्द फंदा तंग होता महसूस हो रहा था। एकदम कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई कि इसका सांस रुकने लगा। निशा, अचानक इसे कुछ याद आया। हसीब और उसके दोस्त हुंजा जा रहे है ना? तुमने आज कुछ बताया था। हाँ, वो रकापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? इनकी सरगोशियाँ वो ठीक से सुन नहीं सके थे। पापा, वो निशा के एक कज़न की अपनी टूर कंपनी है। मरी में निशा ने इनसे नॉर्दर्न एरिया के टूर्स का पता किया था। वो कह रहे थे कि जल्द ही इनका कोई टूर जाएगा नॉर्दर्न एरियाज़। तो पापा, मैं निशा के साथ चली जाऊँ? बस 3-4 दिन के लिए। मगर निदा तो हफ्ते भर के लिए मेके तुम्हारी वजह से आई है। इसकी नंद का कोई मसला था तो इसकी सास और शोहर चंद दिनों के लिए सियालकोट गए हैं। वो अगला पूरा हफ्ता इधर आ गई हैं। तुम्हारे साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेगी। वो सोच रही थी कि चंद दिनों तक किसी दूर दराज पुरफिजा मकाम पर चली जाए। मगर जैसे ही पापा ने निदा आपा की 1 हफ्ते की छुट्टी का बताया, इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्द ही इस्लामाबाद से पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाएगी। वो किसी के साथ भी शॉपिंग कर सकती थी, मगर निदा आपा के साथ नहीं। अच्छा, मगर किस जगह जाना चाहती हो तुम? वो नीम रजामंद थे। वो जवाबन कहना चाहती थी हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, मगर इसे मालूम था कि इन इलाकों का नाम सुनकर पापा सख्ती से इनकार करेंगे। पेशावर, सवात, कलाम, इसी साइड जाएंगे। इसने सवात का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ कोई 2500 फुट बुलंद पहाड़ ना था, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि पापा ने अगले ही लम्हे इसे इजाज़त दे दी। इसने बेख्तियार एक चोर निगाह अपने बाएं कंधे पर डाली। सिर्फ इस कंधे की वजह से वो स्कर्दू साइड पर हिमालय और कराकरम के पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी। जहाँ ज़ेब साहब उठकर अंदर चले गए तो निशा तेज़ी से इसकी तरफ मुड़ी। मैंने कब पता किया? जवार भाई की टूर कंपनी से। नहीं किया तो अब कर लेना। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। निदा आपा बीमा फैमिली आमद के बाइस चंद लम्हे पहले तक इसके सर में जो दर्द की टीस उठ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तुम इस्लामाबाद के किसी टूर कंपनी का नाम नहीं ले सकती थी। अब खामखा झूठ को सच साबित करने मरी जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है सैर सपाटे का, तो हसीब और इसके फ्रेंड्स के साथ रकापोशी चले चलते हैं, जिसकी इजाज़त पापा मुझे कभी नहीं देंगे। और हसीब के दोस्त, इसकी निगाहों के सामने शाम वाला वो लड़का आ गया जिसने इसे देखकर बेख्तियार सीटी बजाई थी। इसने तनफ्फुर से सर झटका। मैं हसीब के दोस्तों का सर फाड़ सकती हूँ, इनके साथ 4 दिन पैदल रकापोशी का ट्रैक नहीं कर सकती। इसको वो लड़का बहुत बुरा लगा था। निशा खामोश हो गई। निशा के जाने के बाद वो अपने कमरे में गई। इसके कमरे की तरतीब ऐसी थी कि परीशे जहांजेब, जिसका नाम का आखिरी हिस्सा शय हटाकर सब इसे परी कहा करते थे, बचपन से ही एक आइडियलिस्ट थी। वो इन लोगों में से थी जिनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता, जिन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मज़ा आता है। सैफ से मंगनी से पहले तक वो वाकई पुरजोश थी, मगर इन 4 बरसों में बहुत कुछ बदला था। इसको बचपन से पहाड़ सर करने का बहुत शौक था। वो अपने पापा और मामा की इकलौती औलाद होने के बायस खासी लाडली थी। इसके लाड प्यार ने इसको बगाड़ा नहीं, बल्कि बहुत बहादुर और मजबूत बना दिया था। इसको कोहे बमाई का शौक बहुत अजीज़ था, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि जिसके बायस मामा इसको 1995 में अपने साथ इंग्लैंड ले गई थी। पापा ने इसकी वजह से अपना बिजनेस भी इधर मुंतकिल कर दिया था, मगर वो लंदन में होते थे और मामा और परीशे लेक डिस्ट्रिक्ट में। वो 4 बरस लेक डिस्ट्रिक्ट में रही। वहाँ इसने बहुत कुछ सीखा। इसी दौरान वो सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान आई थी, वो भी सर्दियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टियाँ वो वहाँ गुजारती थी। वो एक टीनेजर सीक्रेट था जिसकी भिनक अगर पापा को पड़ जाती तो बहुत खफा होते। अलबत्ता मामा जानती थी। दोनों बार इसे अपने से 8-9 साल बड़ा सैफुल मलूक बहुत बुरा लगा था। वो इससे बहुत लाड उठवाता था और इसको अजीब निगाहों से तकता था। इसे इसकी निगाहें अच्छी लगती थी, न बातें। इसने 1-2 दफ़ा परीशे से जब ये कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसने सैफ को बुरी तरह झिड़क दिया था। 6 साल पहले ज़िंदगी किस हद तक बदल गए
جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے، تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کسی بڑی مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے سے پاپا اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشو کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، مگر وہ میڈیکل میں پہنچ گئی تھی۔ پھر 2001 کے جولائی میں ایسا کچھ ہوا، اس کو کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اسپائٹنگ کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کو کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی، تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اس سے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی، جس کے آئیڈیلزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چپنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے، جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑے پر سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑوا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا، کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط، جو ظاہریت کے بیچاروں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی اور اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا انتظار کیا تھا۔ ہاں یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کو ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھتی ہیں، 7 سوالوں کی شرط، میری جادوگری کر کے منکے کی شرط، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بہت تجسس سے پوچھا تھا، کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کے بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی، جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ رکھا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانے اور اہم لگنے لگے، اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلائی تھی، وہ اہم اور بچکانا بات۔ ہاں، وہ بچکانے خواب بھی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ ہفتہ 23 جولائی 2005، 14,000 فیکس کا پیکج، 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمپنی کرے گی۔ واہ یار، زبردست! زوار بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے پریشے نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اسی لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسا گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشے اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ جس جگہ پر تھی وہاں نشیب تھا۔ سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی، دوسری سمت سے آنے والے کا پہلے سر اور پھر آہستہ آہستہ در نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑ کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی تھی۔ سڑک کے دائیں جانب کھائی تھی، جس سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک باڑ سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاکس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھک گئی ہوں، نشا نے اسے
چونے سے ڈھکے پتھر کے اس سفید بلاک پر کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھے دیکھا تو پوچھ لیا، نہیں بس یوں ہی۔ وہ گھٹنوں پر کونیاں نکالے ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ کرتا تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پری، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی۔ نشا نے بہت فکر مندی سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ اس کا ہلکا گلابی اور سفید امتزاج والا لون کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی۔ وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کر پیچھے دکھائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، پانی سے لدے بھاری سرمئی بادلوں نے پھر یکایک انہوں نے اپنا بوجھ بارش کے قطروں کی صورت میں نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پریشے نے بے اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلائیں۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے تھے۔ اسی لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے گرا دی اور کسی خواب کی سی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اس بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یک ٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب کوئی گھوڑا دہراتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، لمحے تھم گئے تھے، بارش کے قطرے فضا میں رک گئے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ آنے والے کا سر پہلے نمایاں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی بانگ تھامے اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا سفید تھا اور چونے کے پتھر کے بلاک سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھیں۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھے گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھوڑا سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مال سرخ سفید تھی۔ ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی، مغرور، بے حد مغرور ناک۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوں والی سفید لیدر جیکٹ جس کی بہت ساری جیبیں تھی پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت سرخ رنگ کا مفرل باندھا تھا۔ جیکٹ اور مفرل ہلکے مٹیریل کے تھے جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں، ہلکے یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہی ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلاکس کے ساتھ روک دیا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والا منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا، سے شاید گھوڑا کھڑا کرنے کا کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا پھر سے چلنے لگی تھی۔ پری کے گیلے بالوں اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ اس سے شک سے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا، تبھی گردن میں لٹکتے کور سے کیمرہ باہر نکالا اور چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشے کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے کوئی طلسم سا ٹوٹا، سحر، خواب، خیال سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، اس نے اپنی ازلی پر اعتماد انداز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی بے خود اور مسحور کن کیوں ہو گئی تھی۔ گھوڑا سوار نے اپنا کیمرہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو؟ وہ شائستہ انگریزی میں اسے مخاطب۔ اس کا سر خود بخود اثبات میں ہل گیا۔ اس نے کیمرہ تھام لیا۔ سنو، پکچر یوں کھینچنا ہے کہ یہ گھوڑا، پیچھے والا پہاڑ اچھی طرح آئے۔ وہ جو اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ پر کھڑا کر رہا تھا، اب بہت مہذب انداز میں ہدایت دیتے ہوئے بولا۔